نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا تو زنا کرنے کی طبیعت چاہتی ہے. آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے؟ کسی پرسنالٹیڈ بندے کو کہہ دو گے؟ کسی افسر کو کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ اللہ اکبر. اکثر ایک مقولہ بہت مشہور ہو گیا ہمارے ہاں، بہت سارے لوگ ہر ایک معاشرے میں، یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک معاشرے میں ایسے دو چار لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ایک ڈائیلاگ ماریں گے. کیا ماریں گے جی؟ ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، میں تو جو کچھ کہنا اگلے دن منہ تو ہی کہہ دینا. اچھا جی، جو کہتے ہو منہ پہ کہہ دیتے ہو؟ تو یہ بہت بڑا فن ہے، یہ بڑی مہارت کی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو منہ پہ ہی کہہ رہے ہو. بھائی کمال کی بات ہے یہ جو بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا، کون سا لفظ؟ کہ جی میں تو منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں. اگر وہ بادشاہ کے منہ پر کہتا ہے تو پھر یہ سچ کہہ رہا ہے. اگر یہ اپنے بھائی کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ اپنے پڑوسی کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ اپنے دوست کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ غریب کی بے عزتی کرتا ہے، اگر یہ مانگنے والے کی بے عزتی کرتا ہے، تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا ہے نہیں. اس سے بڑا بے ایمان کوئی دوسرا نہیں ہے. کیا منہ پہ کہہ دیتا ہے بھائی؟ مطلب دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا دل ہے کہ اگر اپنا کوئی بھائی نماز نہ پڑھتا ہو تو بیچ چوراہے کے اس کو 10 لوگوں میں ٹوکتا ہے تاکہ اس کی بے عزتی ہو جائے. دل اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے اگر کسی بھائی بہن کا عیب پتہ ہو تو 50 لوگوں میں بیٹھ کے اس کی کلی اڑاتا ہے. مطلب دل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کوئی اپنا پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگ لے تو 10 لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے ارے یہ منہ پہ کہنے والا نہیں ہے، یہ بدبخت کمظرف ہے، یہ بے ایمان ہے. یہ منہ پہ نہیں کہہ رہا. منہ پہ تو سیدنا حبیب بن زید نے کہا بادشاہ وقت کو کہ ہم تجھے نہیں مانتے. منہ پہ کہا عمار بن یاسر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو کہ میں تیرے طریقے کو تسلیم نہیں کرتا. منہ پر کہا سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کو قبول کیا، کفار مکہ کے مطالبے کو منظور نہیں کیا ہے. منہ پر کہتے ہیں. اچھا منہ پر کہنے کا شوق ہے؟ اچھا پھر کہو نا منہ پہ ذرا کہہ کے بتاؤ کہ اب تک کتنی نمازیں چھوڑی. بتاؤ نا منہ پر کہ میرے بیٹے جو ہیں بدمعاش ہیں. بتاؤ ذرا منہ پر کہ ہمارے باپ نے فلاں کے ساتھ ٹھگی ماری تھی. بتاتے کیوں نہیں کہ ہم بدمعاشی کا کاروبار کرتے رہے تھے؟ بتاؤ نا منہ پر کہ میں تو 2 نمبری کا کام کرتا رہا ہوں. کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنے ہزار کی بے ایمانی کی تھی؟ بتاؤ نا کہ میں نے کس کس کی ماں بہن بیٹی کے لیے غلط ارادے دل میں پال رکھے. منہ پہ کہنے کا اگر شوق ہے تو پھر اپنی اوقات بتاؤ، اپنی اصلیت بتاؤ. اگر یہ لفظ کہتے ہو کہ ہم جو کہتے ہیں منہ پر کہتے ہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولتے ہو. تم اپنی کمیاں تو منہ پر کہتے ہی نہیں ہو. اپنی کمیاں منہ پر نہیں کہتے ہو. منہ پر کہنے والے لوگ معاشرے کو توڑنے والے لوگ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے بعد کون کائنات میں عزت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی تکریم ہو سکتی ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کس کا ادب ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا تو زنا کرنے کی طبیعت چاہتی ہے. آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے؟ کسی پرسنالٹیڈ بندے کو کہہ دو گے؟ کسی افسر کو کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کے دل میں جو روگ ہے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، وہ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے. تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے. آج کل کے
باپوں کی طرح نہیں، کٹھملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر. چیلے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے، یہ کیسا بدتمیز ہے، نکالو باہر اس کو. نہیں 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 نہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا اور پوچھا ہے میرے پیارے کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں اسے اپنی امی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. فرمایا اچھا تو یہ بتا کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میں اسے اپنی بہن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. تو فرمایا پھر بیٹا اس بات کو سمجھ لو کہ اور لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی خالاؤں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بچیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کیا؟ حلم اپنے اندر پیدا کرنا، بردباری پیدا کرنا، اپنے میں سنیم لانا. فوری طور پہ جواب کے طور پر جواب دے دیا تو کوئی کمال کا کام نہیں کیا ہے ہم نے. کچھ چیزیں اگر برداشت کر لی جائیں تو برداشت میں تو مزہ ہی بہت زیادہ ہے، برداشت میں تو لطف ہی بہت زیادہ ہے، بانٹ کے کھانے میں تو لطف ہی بہت بڑھ جاتا ہے. اگر آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے، عزت کے دروازے کھول دیں گے. تو برداشت کرنا بھی تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ جو سنت ہے یہ بار بازار سے شروع ہونے والی نہیں ہے، گھر سے شروع ہوئی، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، یہاں سے شروع ہونے والی ہے. تو اس لیے اپنے اندر صبر کے مادے کو پیدا کریں کہ جو بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں بڑی ہمت والے ہوتے ہیں. صبر کرنے والا بندہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے. بعض اوقات حالات بگڑ جاتے ہیں نا، لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے. صبر کرنے والے حالات سے نہیں گھبراتے. صبر کرنے والوں کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے، استقامت دی ہوتی ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر آپ صبر کرنے والے ہوں گے پھر اللہ کا ساتھ آ جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی اقتدار حاصل ہے تو پھر اپنی عزاداری کو قائم نہ کریں. صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم کریں. جب تھوڑا صبر سے کام لیں گے، تھوڑی محبت سے کام لیں گے تو وہی وقت جو ہے آپ کے ساتھ چلا جائے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما تھے. سن 1952 یا 53 کا واقعہ ہے. تو کوئی صاحب آئے، ان کو کام وام کہیں لگا دیا تو اس بندے نے پیسے نہیں دیے تو بڑا ناراض ہوا، اس سے بھی ناراض ہوا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آ کے ناراض ہوا. ناراضگی میں 3-4 تلخ باتیں کہیں تو حضرت ہنستے رہے. تو خادم کو بلایا کہ لے آؤ اسے شربت پلاؤ. شربت پلایا، کچھ ٹھنڈے ہو گئے. پھر جب ٹھنڈے ہو گئے، غصہ اتر گیا ان صاحب کا، تو پھر دوبارہ 3-4 سخت باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت میں تو آپ کو اتنی بری باتیں کہیں تو آپ نے جواب میں مجھے ڈانٹا ہی نہیں. پھر بعد میں دوست بن گئے. تو اگر آپ 2 منٹ خاموش رہ جائیں گے تو رشتوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا. اور جو رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے، قرآن پاک میں نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بولو نا، پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بس پکڑ ہی رکھی، آگے نہیں پتا کیا ہے ان کو. قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو.
لیکن کیا کہا آگے؟ فرمایا لیکن آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرنا، ایک دوسرے کی عزتیں مت اچھالنا، فروئی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کو سڑکوں پر ذلیل نہ کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بھڑکانا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت مت پیدا کرنا۔ اور پھر قرآن نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عزت تمہارے پاس نہیں رہے، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا آپس میں لڑنے سے صرف دو آدمیوں کی گفتگو بند ہوتی ہے؟ ارے میاں، دو بندوں کی گفتگو نہیں بند ہوتی، دو خاندانوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، دو پڑوسیوں کی سلام دعا بند ہو جاتی ہے، دو کاروباریوں کا آپس میں لین دین ختم ہو جاتا ہے، دو سیاسی لوگوں کا آپس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے، سماجی طور پر برباد ہو جاتے ہو، معاشی طور پر برباد ہو جاتے ہو، اور حکومت میں جو حصہ داری ملنی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ تفرقہ اور نا اتفاقی صرف اتنی سی ہے کہ دو لوگوں میں سلام دعا نہیں؟ یہ نا اتفاقی جو گھر سے چلتی ہے یہ پارلیمنٹ تک جاتی ہے، جہاں تمہارے کسی نمائندے نے بیٹھ کے تمہارے لیے بات کرنی تھی، تم نے تو آپس میں لڑ کے اس کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا ہے۔ دین کو سمجھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ بہترین نظام کائنات کا صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے دین مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کے اوپر چلنا پڑے گا۔ یہ کہنا ہوگا کہ حق حق ہے، ظلم ظلم ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نفاق کو نکالنا ہوگا۔ جن کی نمازیں ان کو آپس میں دشمنیوں سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کو حرام کھانے سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کے بھائی کی غیبت سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کو اپنی بیوی پر ظلم کرنے سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کے پڑوسی سے محبت نہیں سکھاتی، جس کی نماز غریب کے منہ میں لقمہ دینے کا درس نہیں دیتی، جس کی نماز راستے میں چلتے ہوئے پتھر کو ہٹانے کا سبق نہیں پڑھاتی، تو یہ نالائق صرف فرض ادا کر رہا ہے، اس کی نماز ادا ہو ہی نہیں رہی ہے۔ کیونکہ نماز کی ادائیگی کا مطلب ہی صرف یہ ہے، نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نماز پڑھنے والے بندے اچھے بن جائیں، اور جس کی نماز نے انہیں اچھا ہی نہ بنایا تو اس کا مطلب ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔